نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج جو ہم ٹاپک ہے غم، دکھ اور مایوسی کا علاج، اور پیچھے جو آپ کے ہوا تھا ورکشاپ سورہ یوسف کی، تو اس کو آپ اسی کا ایک کنکلوڈنگ ایک حصہ سمجھ لیجئے، یا اسی کی ایک کمپلیشن سمجھ لیجئے کہ سورہ یوسف پڑھ کر انسان کو یہ احساس بہرحال ضرور ہوتا ہے کہ کوئی بھی غم پرماننٹ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ٹرائل میں سے، ہر غم میں سے خیر ضرور ہی نکالتے ہیں، اور انسان ضرور ہی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی معرفت پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے، اگر وہ اس غم کی حکمت کو نہ سمجھ پانے کے باوجود بھی صبر کرے۔ اور صبر بھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں ایک مشہور ہے ایک سینگ، ہم کہتے ہیں کہ صبر کے سوا اور چارہ کیا ہے۔ تو صبر بہرحال کسی مجبوری کا نام نہیں ہے، صبر بائی چوائس ہوتا ہے، اور صبر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جو اللہ نے کیا اس میں سے ضرور کوئی خیر نکلے گی، اور یہ کہ یہ میری تقدیر کا حصہ تھا اور یہ مجھ سے ٹل نہیں سکتا تھا۔ تو پھر یہ کہ آپ کو تقدیر کے اوپر کوئی اعتراض نہ ہو، اور صبر باقاعدہ بہادری کا بھی نام ہے، اور ڈٹ جانے کا بھی نام ہے، اور اپنا جو آپ کا ایک نیچرل بعض اوقات ریئیکشن ہوتا ہے، جیسے یہ جو چیزیں ہیں نا کہ کسی صدمے کے وقت یہ اپنے گال پیٹنا یا گریبان چاک کرنا، یہ بعض اوقات جب آپ بے صبری پن کے انسٹنکٹ کی طرف جاتے ہیں نا، تو یہ نیچرل اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح کرنے لگ جائے، یا کوئی چیز توڑے، یا کسی اور کو کچھ اس طرح کوئی گالی گلوچ کرے وغیرہ، جو بھی ایک ریئیکشنز ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں کہ بے صبری کے ریئیکشنز ہیں۔ تو دراصل یہ دو طرح کے ریئیکشنز ہیں، ایک وہ ہے کہ جو صبر کا ریئیکشن ہے، اس میں آنکھیں نم بھی ہو سکتی ہیں، آنکھیں آنسو بھی بہاتی ہیں، آپ نے دیکھا یعقوب علیہ السلام کتنا روئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا جو ریئیکشن ہے نا وہ نہیں انہوں نے کیا، جو کہ بے صبری کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے اس کا علاج کیا بتایا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے سارے غم، شکوے، شکایتیں سب اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتایا ہے قرآن حکیم میں کہ یعقوب نے یہ کہا تھا علیہ السلام نے کہ میں اپنے غم شکوے اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں ہمیں نہیں بتایا کہ یعقوب اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے تھے علیہ السلام، کس قسم کی بات کرتے تھے، کس لہجے میں کرتے تھے، کن الفاظ میں کرتے تھے۔ یہ بندے کا اور اللہ کا اپنا معاملہ ہے، گو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کوئی سوء ادب نہیں ہونا چاہیے، ادب کے تقاضے رہنے چاہیے، لیکن ایک انسان جب غمگین ہو اور اللہ تعالیٰ سے جب وہ باتیں کرتا ہے، اور صرف اللہ سے ہی کرتا ہے، جو شکوہ شکایت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی سے کرتا ہے، اور انسانوں میں اس کا واویلا نہیں مچاتا یا اس کا اعلان عام نہیں کرتا۔ جہاں بیٹھیں بعض اوقات مینلی خواتین کی عادت ہوتی ہے، لیکن ایک یہ بہت ہی ایک عام سا رویہ کامن پایا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جہاں بیٹھو وہاں اپنے غموں کا، دکھوں کا پورا ایک جو ہے نا پینڈوراز باکس، اس کو کھول کے اٹھو۔ تو یہ جو لوگوں کے سامنے اپنا غم بیان کرنا ہے نا، یہ ہیلنگ پروسیس کو ڈیلے کرتا ہے، یہ فیکٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور شیطان ہمیں یہ سجھاتا ہے کہ تم لوگوں کے سامنے بات کرو گے تو تمہارا کیتھارسس ہو جائے گا، تمہاری بھڑاس نکل جائے گی، حالانکہ اس سے انسان اپنے زخم بار بار پھر کھرچتا رہتا ہے، اور وہ بار بار انسان کے زخم رستے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس بندے کو آپ اپنا سارا زندگی کا کوئی بھی فیز یا کوئی بھی اپنی مشکل یا پریشانی آپ سنا رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اس کو اسی طرح انٹرپریٹ کرے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں؟
کیا وہ یہ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچے کہ یہ جہاں بیٹھتی ہیں یہ اپنی ایک داستان لے کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کو تو ہمیشہ صرف اپنا ہی غم سوچتا ہے، یہ تو صرف ہمیشہ اپنی ہی بات کرتی ہیں، شی از سیلف سینٹرڈ، ان کا کسی اور کے اوپر تو کوئی توجہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ تو نظر ہی نہیں آتا کہ دنیا میں اور کسی کے کتنے دکھ اور غم ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ انسان، اینڈ مور آفن دین ناٹ لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں، جو لوگ بار بار اپنی ہی کہانی سنائے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر دوسرا اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی نعمتیں نظر نہیں آتی، انسان کو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا کیا کیا ہے۔ آپ اگر انبیاء کرام کی زندگی پر نظر ڈالیں تو جیسے زکریا علیہ السلام تھے، آپ دیکھیے کہ ایک بہت بڑا غم ہوتا ہے انسان کا بے اولاد ہونا، اور خاص طور پر ایک مقام اور مرتبے والا انسان کہ جن کو یہ بھی ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے بعد نبوت کی وراثت جو ہے وہ کہاں چلی جائے گی، اور میرے جو پیچھے جو لوگ ہیں جو میرے عزیز و اقارب ہیں وہ تو اس قابل نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دین کی حفاظت کر سکے، پرپس بھی یہ ہو اولاد کے لیے، پھر بھی بڑھاپا طاری ہو گیا شدید اور اس کے باوجود بھی اولاد نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ سورہ مریم کی اگر ابتدائی آپ آیات پڑھیں نا تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے پہلے اپنی ساری جو فزیکل کمزوری ہے نا اس کا ذکر کرتے ہیں، ساتھ وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا۔ ساری زندگی کی بعد بڑھاپے میں اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ انہوں نے آج ہی مانگی ہے، وہ ساری زندگی سے مانگ رہے ہیں نا۔ تو لیکن جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، میں اے میرے رب تجھ سے مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں رہا۔ تو لہٰذا وہ باقی زندگی میں اور جو چیزیں ملی ہیں انسان کو، ہر کسی کو ملی ہوتی ہیں، زکریا علیہ السلام کو بھی ملی، ہم میں سے ہر ایک کو ملی ہوتی ہیں، تو ان کا ذکر کر کے ان کو ایکنالج کر کے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ یہ کہ اگر آپ غمزدہ ہیں تو آپ کو ساری نعمتیں بھول جائیں اور وہ ایک ایشو، وہ ایک محرومی جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، جس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو پھر آپ یہ کہیں کہ بس اب یہی ایک ہے، باقی تو مجھے کبھی کچھ ملے ہی نہیں، باقی تو بالکل سیٹ اسائیڈ، وہ ہم بالکل کلین سلیٹ کر دیتے ہیں۔ اور یہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ خوشی میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا بندہ بنے اور بڑا خوش ہو، جیسا کہ سورہ روم میں آتا ہے نا کہ انسان کی یہ ایک نفسیات ہے اور یہ ایک ناشکر انسان کی نفسیات ہے، اور یہی انسان ہمیشہ غمزدہ رہتا ہے، وہ کبھی کسی بات پہ مطمئن ہوتا ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، اور ہوتی بھی وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ان کے، تو اس وقت بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر ایسی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں کہ میری تو دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی اور میں نے تو دعائیں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا غم کا یہ علاج ہو سکتا ہے کہ آپ دعا مانگنا چھوڑ دیں؟ اور اگر آپ کو دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول بھی ہو جائے گی۔ ان ربی لسمیع الدعا، میرا رب دعائیں سننے والا ہے، اور سمیع الدعا جو ہے اس کا ایک معنی تو یہ ہے نا کہ وہ سنتا ہے، اور ایک سمیع الدعا کا مطلب ہے کہ وہ قبول کرتا ہے دعائیں۔ جب اس نے سن لی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ قبول نہ کرے، تو پھر مایوسی کس بات کی؟ اگر اللہ کے ہاں دیر ہے تو وہ بھی ہمارے ہی کسی بھلے کے لیے ہے، ہمارے ہی کسی فائدے کے لیے ہے۔ اب قرآن و حدیث میں ہمیں جو الفاظ ملتے ہیں غم یا رنج کے لیے، مینلی وہ تین ہیں: ہم، حزن یا حزن، اور یاس۔ ٹھیک ہے، ہم ہے فکریں، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں نا، اس کے معنی تھوڑے تھوڑے سے فرق ہیں ایک دوسرے سے۔ حزن یا حزن ہوتا ہے ویسے جنرل غم اور پاسٹ کا بھی غم۔ یاس ہوتی ہے مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوسی۔ تینوں چیزوں سے روکا گیا ہے، تینوں چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ سیرہ پڑھ رکھی ہوگی، آپ سب کو پتہ ہوگا کہ غزوہ احد کی شکست کتنی پینفل شکست تھی مسلمانوں کے لیے۔ شکست کا غم، اور پھر ایسے ایسے اکابر صحابہ کی شہادت کا غم، جن میں
حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے جو آیات نازل کی، غزوہ احد کی شکست پہ پہلے تبصرہ فرمایا کہ یہ ہوا کیوں، تو تم لوگوں کی یہ غلطیاں تھیں، یہ لغزشیں تھیں، جس کی وجہ سے تمہاری فتح، ابتدا میں تو فتح ہو گئی تھی نا، تمہاری فتح شکست میں تبدیل ہوئی۔ لیکن اس سارے تبصرے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتے ہیں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ فیلئر کے بعد اب تم نے کمزوری نہیں دکھانی، وَلَا تَهِنُوا کمزوری نہیں دکھانی، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہیں کرنا، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ مومن کو فیلئر کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن وہ فیلئر میں سے نئی امید لے کر اٹھتا ہے، اس سے سیکھتا ہے کہ میں نے جو غلطی پہلے کی اب میں نے نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وہ اٹھتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی فیلئر کے بعد آپ ایک غم کو پال لیتے ہیں تو اس غم کو پالنا آپ کو بستر کے ساتھ لگا دیتا ہے، وہ تو آپ کو، یعنی جس کو اب کلینکل ڈپریشن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر آپ بایولوجیکلی دیکھیں یا اس کے جو کیمیکل دماغ کے جو اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو یہ اپنے حالات کا ڈپریشن ہوتا ہے یا اپنے کسی فیلئر کا یا کسی دعا کے ہمارے مطابق قبول نہ ہونے کا یا کوئی نتائج ہمارے مطابق نہ نکلنے کا جو ڈپریشن ہوتا ہے، وہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے تو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن۔ تو یہ دو چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں، ویکن کر دیتی ہیں، اس کے ایمان کو ویکن کرتی ہیں اور فزیکلی بھی اس کے اندر کمزوری لے آتی ہیں۔ پھر یاس، مایوسی، اور مایوسی بھی گناہ ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے، اب آپ وہ حالات اگر یاد کریں کہ وہ کون سے تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ بات فرمائی تھی۔ یوسف علیہ السلام سال ہر سال سے گمشدہ ہیں، پھر بنیامین کو مصر کے ایک اجنبی بادشاہ نے رکھ لیا، ان کو تو نہیں پتا نا کہ یہ وہ یوسف ہیں جنہوں نے رکھ لیا، اور چوری کے الزام میں رکھ لیا، پتہ نہیں اب وہ اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اور تیسرا بڑا بیٹا جو ہے وہ مصر میں بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو اپنے باپ کو فیس ہی نہیں کر سکتا، اب مجھے نہیں پتا، میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا جب تک میرے والد مجھے کچھ بتائیں گے نہیں۔ 3 بیٹے مسنگ، اور وہ کیا فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ جاؤ اور جا کے ڈھونڈو، اور نام کس کا لیتے ہیں؟ یوسف کا۔ اب حالانکہ آپ دیکھیے کہ وہ جو دونوں بیٹے ہیں نا، بنیامین اور بڑا والا، ان دونوں کا پتہ ہے کہ وہ کدھر ہیں، ایٹ لیسٹ پتہ تو ہے نا کہ وہ مصر میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہیں، اور اس کے باوجود اللہ سے جو ہوپ ہے، جو امید ہے، وہ یہ ہے کہ یوسف بھی ملے گا۔ اور پھر یہ کہ اب اتنا غم آ چکا ہے، وہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بہت غم آ جاتا ہے نا تو پھر کشادگی آ جاتی ہے۔ تو اذا ضاق الامر اتسع، امام شافعی کہا کرتے تھے کہ جب معاملہ بہت تنگ ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کے بعد کشادگی آ جاتی ہے، کیونکہ اب انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اب اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ تو یعقوب علیہ السلام کو بھی اب سمجھ آ گئی تھی کہ بس اب کشادگی آئے گی ہی آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو، جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے تو کافر قوم مایوس ہوا کرتی ہے۔ سو یہ ایک کفر کا کام ہے، کافرانہ کام ہے کہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ اور اللہ کی رحمت سے مایوسی دراصل اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات کو تبدیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے بعد دن لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ دن بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں آتا ہے نا تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو وہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ مایوسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرواتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح، اللہ تعالیٰ الفتاح ہے، کھولنے والا۔ اللہ تعالیٰ، ہم کہتے ہیں دروازے اللہ نے بند کر دیے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، کوئی دروازہ اگر بند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام، صفاتی نام ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ دروازے وہ بند بھی کرتا ہے، جیسے مغلق، یا ایسا کوئی نام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، بلکہ الفتاح،
وہ جو ایک دروازہ بند ہو رہا ہے نا، وہ بھی ایک پروسیس ہے کوئی اور دروازہ کھلنے کا، اور اس بند دروازے سے بہتر دروازہ کھلنے کا۔ اور چاہے ہم شکایتیں بھی کریں نا اس ایک دروازے کے بند ہونے پر، بعد میں جب ہمیں نیا دروازہ کھلتا ہے نا تو ہم یہی کہتے پائے جاتے ہیں انسان کے اچھا ہی ہو گیا، یہ تو اس سے بہتر چیز مل گئی۔ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ پر، وہ جب بند ہوا ہے نا اس وقت ہی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر لینا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ انسان کے غموں کو بالکل نیچے لے آتا ہے، اور انسان کے دل کے اوپر ہر قسم کی محرومی جو ہے اس سے الگ کر دیتا ہے، اس کو وہ محروم نہیں رہتا، اس کو غم نہیں رہتا کسی بھی محرومی کا۔ ہمارے ہاں ایک بہت جو بڑا ڈائلیما، بلکہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہے، اور وہ ہے مایوسی کے بعد اس حد تک چلے جانا کہ اپنی زندگی ختم کر لینا، خودکشی کر لینا، اور خودکشی ویسے بھی حرام ہے۔ تو لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک مومن کو خودکشی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مومن کو تو یہ پتہ ہے کہ میرا اگلے ایک جہان میں قدم رکھا جانا ہے میری موت کے بعد، اور مجھے تو آگے بہت سی چیزیں فیس کرنی ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اگر اس وقت کوئی مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈیڈ اینڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی میں سے کوئی نئی روشنی کی، امید کی کرن نکالے گا۔ تو یہ بہت بڑی ایک جو ہے نا شدید ڈپریشن، شدید غصہ، شدید مایوسی، یہ تین چیزیں ہیں جو خودکشی کا باعث بن رہی ہیں۔ تو اور یہ تینوں ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے۔ وہ حالات کی تبدیلی سے مایوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ حالات کی تبدیلی تو بس اب قریب ہی ہے، اور ہر کسی کے لیے حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ جو ٹائم جتنا بھی گزرتا ہے وہ تھوڑا ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہماری مشکلات کے ٹلنے کا ایک خاص وقت رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اللطیف بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ بڑی غیر محسوس طریقے سے حالات تبدیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی نظر فراست اتنی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نہیں، تبدیلی آ رہی ہے حالات میں۔ ہم بہت جلد باز ہو جاتے ہیں، اور جلد بازی بھی غم لے کر آتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں فوراً سچویشن چینج ہو، ہم چاہتے ہیں کہ فوراً حالات تبدیل ہو جائیں، فوراً ایک چیز جو آئی ہے وہ ٹل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب آزمائش لاتے ہیں تو اس میں انہوں نے ہمیں آزمانا بھی تو ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں انسانوں کے گناہ بھی معاف کرنے ہوتے ہیں۔ ایک کانٹا بھی مومن کو چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ کہتے تھے کہ جس نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا یا خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو اس نے دراصل ایک غلط کام کیا، کیونکہ مایوسی میں ہلاکت ہے۔ لہٰذا ہمیں اعتدال کی زندگی گزارنی چاہیے۔ خوشی میں بھی اعتدال، خوشی میں اعتدال کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں۔ غم میں بھی اعتدال، اور وہ کیا ہے کہ کوئی سچویشن آ گئی ہے تو اس کے اوپر صبر کریں، شکایت نہ کریں، واویلا نہ کریں۔ مومن کو جب بھی کوئی نعمتیں ملتی ہیں تو اس کے بارے میں اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جو ہم پلک جھپکتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ساری جو یہ ویٹنس ہے، لوبریکیشن ہے، یہ ختم ہو جاتی ہے، اور ان کو آنکھیں جھپکنے کے لیے اپنے آئیز میں تقریباً ہر گھنٹے کے بعد ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ وہ لوبریکیشن قائم رہے، تب وہ آنکھیں جھپک سکتے ہیں۔ اور ہم کتنی دفعہ جھپکتے ہیں، اور یہ وائپرز ہیں جو لگے ہوئے ہیں جو اس کا شیشہ صاف کرتے رہتے ہیں، ہماری کوئی قیمت ہم نے اس کی ادا نہیں کی۔ وہ ایک بلینئر بھی تھا نا، ایک وہ ٹائکون، جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے یہ جو مسلز تھے یہ والے، یہ ڈیڈ ہو گئے تھے، یہ مسلز ڈیڈ ہو گئے تھے، اور اس کے لیے اس کے پھر لوگ تھے، ڈاکٹرز تھے جو اس کے اوپر متعین تھے کہ جو اس کی آنکھیں، جب وہ سونا چاہتا تھا تو بند کرتے تھے، اور جب اٹھنا چاہتا تھا تو اس کی آنکھیں کھولتے تھے۔ تو کوئی انسان اگر یہ کہے کہ میں آپ کو آج اتنے بلینز اینڈ بلینز دے دوں، آپ ہی اپنی پلکیں جھپکنے والا جو ایک صلاحیت ہے نا، یہ آپ مجھے دے دیں،
آپ کے پاس نہیں ہو میرے پاس ہو، ہم کبھی بھی نہ دیں۔ تو لہٰذا صحت کی نعمت، پھر اسی طرح سے فراغت کی نعمت، یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو پھر انسان ان کو پروڈکٹیو کاموں میں لگاتا ہے، اور انسان جب پروڈکٹیو کاموں میں لگ جاتا ہے تو اس کو غم یاد نہیں آتے۔ یہ جو انگزائٹی وغیرہ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یہ سائیکاٹرسٹ کے پاس بھی جب چلے جاتے ہیں تو وہ ان کو کیا کہتا ہے؟ واک کیا کریں، برسک واک کیا کریں، یعنی اپنے آپ کو کسی کام میں لگائیں۔ پھر وہ ان کو کئی ایمبرائڈری کیا کریں، ایمبرائڈری میں لگاتے ہیں، کریٹیو کام کیا کریں کہ تاکہ آپ کے اندر کوئی ایک آئے، گریٹیفیکیشن آئے کہ اچھا یہ میں نے کریٹ کیا، یہ میں نے بنایا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو وہ کرتی ہیں، آپ کے غم کو، اس کی سطح کو نیچے کرتی ہیں۔ تو کہاں یہ کہ ہماری روح کی جو ساری کیمسٹری ہے اس کے مطابق اگر ہم غموں کا علاج کریں گے تو ہمیں کبھی کوئی غم ہوگا بھی یا نہیں۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھ لیتے ہیں کہ خوف اور غم کا اور مایوسی کا، ان ساری چیزوں کا علاج کیا ہو۔ سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی آیات ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگ ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو پھر ہمیں چاہیے نا کہ ہم ان آیات پر تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ جس کے بعد خوف اور غم باقی نہیں رہتا۔ تو بارہا مختلف جگہوں پر قرآن میں تذکرہ ہے، کچھ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، البقرہ 38۔ جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ ہدایت کی پیروی، سمپل بات ہے۔ آپ دیکھیں وہ جو ایک نظم ہے نا قرآن کا شکوہ، اس کا ایک مصرع ہے، یہ مجھ سے محبت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے۔ کہنے کو ہم قرآن سے محبت کریں، کہنے کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے زبانی کلامی اتنی بات کریں کہ ایک انسان جو سنتوں پر عمل پیرا ہے اور اتنا بولتا نہیں ہے، وہ سوچے کہ شاید میری تو محبت کہیں بھی نہیں ہے جتنی یہ بیان کر رہے ہیں۔ کبھی کسی بدعت کے سہارا لے کر، کبھی ویسے کوئی شعر و شاعری کر کے، کبھی نہ جانے کیا کیا، میلاد منا کے، پھر دوسری یا جالیوں کی مدحت پڑھ کے، ٹھیک ہے، مدینے کی خاک کو خاک شفا قرار دے کے، یہ ہو گیا دعویٰ محبت کا۔ معاملہ کرو تو جھوٹ بھی ہے، گھروں کو جاؤ تو وہاں پر خلاف سنت چیزیں پڑی ہیں، چاندی کے برتن ہیں، خلاف سنت طریقہ کار ہے زندگی کا، لیکن بات کریں تو محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے ہیں۔ تو یہ ہدایت کی اتباع نہیں ہے۔ ہدایت کی اتباع یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اور شیطان نے اتنا بڑا وار کھیلا ہے کہ ہمیں اب ہدایت کی پیروی کو کرتا ہوا نظر آ جائے تو ہم اس کو فنڈامنٹلسٹ اور ایکسٹریمسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہم اس کو دیتے رہتے ہیں القابات، اور پھر اس کو یہ کہہ کر اس کو سائیڈ لائن کر کے اور پھر کرتے وہ ہیں کہ جو ہمارا نفس چاہتا ہے۔ تو یہ ہدایت کی پیروی نہیں ہے۔ اور اگر انسان ہدایت کی پیروی نہیں کرے گا تو خوف اور غم کا شکار ہوگا، پھر وہ یہ نہ سوچے کہ اس کی زندگی اطمینان اور سکون پائے گی۔ پھر یہی ہوتا ہے، پھر ہم دنیا میں اتنی دوڑ میں لگتے ہیں، پھر اصل میں وہ ایک وشیس سائیکل سا چل جاتا ہے۔ اور وہ سائیکل کیا ہے کہ آپ نے ایک خواہش جو ہے اس کی تکمیل کی کسی خلاف سنت طریقے سے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کی ہی اگر وہ کر دی، کوئی خلاف سنت طریقہ اختیار کر لیا تو دل اندر باہر حال کھٹکتا رہا، پھر آپ نے کوئی اور کام کیا، پھر آپ کا دل اور کھٹکا، پھر دنیا کی کسی اور محبت میں آپ گرفتار ہوئے، پھر کسی اور میں گرفتار ہوئے۔ یہ دنیا کی محبت جو ہے
اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ ہے غم سب سے بڑا، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر کے رکھا یہاں تک کہ تم لوگوں نے قبریں جا دیکھی۔ انسان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس اگر ایک وادی سونے کی ہو تو وہ خواہش کرے گا کہ میرے پاس دوسری بھی ہو، اور اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور یہی دولت کی جو محبت ہے یہی تو سب سے بڑا غم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اقوام عالم تم پر بھوکے بھیڑیوں کی طرح پل پڑیں گی، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا دسترخوان کے اوپر پل پڑتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی لیکن تم لوگوں کے اندر وہن آ جائے گا۔ اور پوچھا گیا کہ وہن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف۔ یہ وہ نیگیٹو غم اور نیگیٹو محبتیں ہیں کہ جو انسان کی روح کو بیمار کرتی ہیں، جس کے بعد پھر انسان انگزائٹی اور ڈپریشنز کا شکار ہوتا ہے، اور کبھی سائیکو تھراپی کرواتا ہے اور کبھی وہ دوائیاں کھا رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو ہدایت کی اتباع کرتا ہے، باقاعدہ پراپر ہدایت کی، وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوتا۔ اسی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الرعد میں فرمایا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اگلی ایک اور آیت دیکھتے ہیں، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، البقرہ 112۔ جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا اللہ کے آگے، فرما بردار ہو گیا اللہ کے آگے، مسلم اس فلیکسیبل طبیعت والے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک اس کو اس کی نکیل پکڑ کر اٹھائے تو اٹھ کھڑا ہو، بٹھائے تو بیٹھ جائے، جہاں بٹھائے وہاں بیٹھ جائے۔ اونٹ کی فرما برداری تابعداری مشہور ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اس کو نکیل سے پکڑ کے چلائے جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جہاں لے جاتا ہے اس کو وہ چلا جاتا ہے، حالانکہ طاقت میں وہ جانور کتنا زیادہ ہے ایک انسان سے۔ تو بالکل اس طرح جو اپنے رب کے آگے جھک گیا، اور یہ کوالٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی بتائی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس کو کہا جھک جاؤ تو اس نے کہا کہ میں جھک گیا اللہ رب العالمین کے آگے۔ تو اس طرح جو جھک گیا کہ بس ٹھیک ہے نا، اب اللہ کا حکم آ گیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، تو بس پھر مجھے نہیں کرنا، اور تو اس میں کوئی لیت و لال تو ہے نہیں، اور اس میں کوئی ڈیلے تو اب ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ میرا مالک، میرا پالنے والا، میرا پیدا کرنے والا، مجھے اس دنیا میں لانے والا، اس ساری کائنات کا مالک، ساری نعمتوں کا مالک، وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے، تو میں ہاؤ کین آئی گو اگینسٹ اٹ، میں اس کے اگینسٹ جا کیسے سکتی ہوں؟ تو ایسا انسان نمبر ایک، اور دوسرے وہ محسن، اور وہ محسن یوسف علیہ السلام کی صفت، انا نراک من المحسنین۔ وہ جب قید خانے میں تھے، کنویں میں پڑے ہوئے تھے، جب مصر کے لوگوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا قید خانے میں، اس زمانے میں کنواں ہی قید خانہ ہوتا تھا، تو وہاں پر بھی ان کے جو جیل کے ساتھی تھے انہوں نے کیا کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم ایک محسن ہو۔ جب وہ بادشاہ بنے یا عزیز مصر بنے تو بھائی جب بالکل ہی بری حالت میں ہو چکے ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم محسن ہو۔ سو ہر حال میں انسان ایک ہی لیول کی خوش اخلاقی مینٹین کرے۔ اچھا، اب محسن کون ہو سکتا ہے؟ محسن دو طریقے ہیں، احسان سے ہے نا، یہ محسن کا معنی کیا ہوگا؟ احسان کرنے والا۔ اب احسان کیا ہے؟ تو احسان یہ دو طرح سے ہوگا، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات میں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق سب سے بڑا، آپ کی عبادت، آپ کی نماز، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے، کیونکہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے، یعنی وہ پھر ٹھیک ہے چلو، اگر تمہیں وہ ظاہر ہے کہ ہم امیجن تو نہیں کر سکتے نا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس کے سے نیکسٹ لیول پہ آ جاؤ ذرا،
اس سے نیچے والے لیول پہ آ جاؤ کہ وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے۔ آپ سوچئے کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ کتنی ڈفرینٹ ہو جائیں اگر ہمارے ذہن کے اوپر سب سے غالب تھاٹ یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے اوپر غالب تھاٹ نماز میں کیا ہوتی ہے؟ ادھر ادھر کی سوچیں، چاہے ہم اللہ کے لیے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن دماغ جو ہے وہ اتنا اس وقت تیز ہو جاتا ہے۔ ایک وہ ہے نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میری فلاں چیز چوری ہو گئی ہے، تو مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کوئی آیت بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں میری مل جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی آیت وغیرہ نہیں ہے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اچھا، بھیج کے اس کو واپس بلایا، اس کو کہا جاؤ تم ایسے کرو 2 رکعت نماز پڑھو۔ وہ نماز پڑھنے لگا، وہ جب نماز پڑھ رہا تھا تو اس کو نماز کے دوران یاد آ گیا کہ اس کی گمی ہوئی چیز کدھر ہے۔ وہ آیا ان کے پاس، امام صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ اس حدیث کے مطابق ہے بات کہ جب شیطان جو ہے نماز کے دوران انسان کو فرق چیزیں آ کے یاد کرانے لگ جاتا ہے جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کرے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس بات سے کوشش رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ وہ چیز بعد میں بھی یاد آ جانی تھی، یہ نہیں کہ وہ صرف نماز میں ہی یاد آنی تھی، یہ نہیں کہ یہ کوئی معجزہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ شیطان کا ایکٹ ہے کہ آپ کو نماز میں ڈسٹریکٹ کرتا ہے، اور پھر نماز میں ڈسٹریکٹ ہونے والا اور سوچنے والا تو وہ جو ہے وہ محسن کے لیول پر پھر عبادت نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ دوسرا احسان جو ہے وہ ہے کہ جو انسان معاملات میں کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کیسے کیا جائے، یہ بھی احسان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں یہ ہے کہ خوش اخلاقی، نرم کلامی، لوگوں کو مارجن دینا، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا۔ آپ دیکھیں کیسے یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے عفو درگزر کیا ہے، اور کس طریقے سے انہوں نے تو کوئی الفاظ بھی ایسے نہیں بولے کہ جو کسی کو منہ در منہ اتنا ہی کہہ دیں کہ تم لوگوں کو ہوا کیا اس دن جو مجھے کنویں میں پھینکا، تم لوگوں کو ہوا کیا جو مجھے چھوٹے بھائی کو تم لوگوں نے اتنا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، بس بات ہی ختم، کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے، نیگیٹو بات پاسٹ کی کرنی ہے ہی نہیں، کہ شیطان نے ہمارے درمیان وہ ساری لڑائی جو ہے نا وہ ڈلوائی ہے۔ اصل تو بات اللہ کی وہ نعمت ہے جو اب ہوئی ہے کہ اللہ آپ سب کو جنگل سے اٹھا کر میرے پاس لے آیا ہے، صرف پازیٹیو پہ نظر۔ تو اس طرح کا انسان جو ہے معاملات میں بھی احسان کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی احسان کے لیول کو مینٹین کرنے والا، یہ ہے وہ محسن جس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ جب لوگ ہلکان ہو رہے ہوں گے، غمگین ہو رہے ہوں گے، تو ایسے لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے یا کسی ایسی جگہ پر ہوں گے کہ جو ان کو غمگین نہیں ہونے دے گی۔ اگلی ایک اور طریقہ خوف اور غم سے نجات کا نسخہ، سورۃ البقرہ آیا 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ کیسا زبردست نسخہ ہے، اور یہ آپ کو وحی کے سوا، قرآن حکیم کے سوا کوئی کتاب دنیا کی، کوئی نفسیات کی کتاب، کوئی کسی قسم کی تزکیے کی کتاب آپ کو یہ نسخے نہیں دے سکتی، جو کیونکہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے نا، اور ہماری کمپوزیشن کیا ہے، روح اور جسم۔ جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے دماغ میں یہ صلاحیت رکھ دی کہ ہم اس کے بارے میں اسٹڈی کریں، اور آپ دیکھیں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کتنی بیماریاں ہیں دنیا میں اور کتنے علاج ہیں، حیرت انگیز، سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کیسے ایجاد ہوئے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ ہے، عقل، فہم ہے کہ جو انسان کے اندر ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے سارا علاج کرتا ہے۔ لیکن دوسری ہماری ایک اور بہت بڑی ہماری کمپوزیشن کا حصہ وہ ہماری روح ہے، اور روح جو ہے نا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہیں اس کا علم کم ہی دیا گیا ہے۔ اب اس کی جو بیماریاں ہیں، اس کی بیماریوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ ہم اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ہی مارتے رہیں گے، ہم تیر تکے ہی چلاتے رہیں گے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ کسی نے اگر خود سے روح کے
جو کوئی جو روح کی بیماریاں ہیں، کوئی رذائل اخلاق ہیں، تو ان کا علاج کرنے لگے تو رہبانیت کی طرف چل پڑے، ٹوٹل ترک دنیا کی طرف چل پڑے۔ عیسائیت میں یہ چیز آ گئی۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے ہندوازم ہے تو اس میں آپ نے کبھی دیکھے ہوں کہ وہ سادھو اور پنڈت جنہوں نے ایک بس پیلا سا ایک بس لنگوٹ سا باندھا ہوا ہوتا ہے، ادروائز دنیا کی کسی بھی ہر چیز سے وہ فارغ ہوتے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ نہاتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کلینلینس کو بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ہے تزکیہ، اس سے سارے غم دور ہوں گے۔ بدھا نے کچھ اور سمجھ لیا، وہ جین مت کے بانی نے کچھ اور سمجھ لیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہ وہ سب مین میڈ تیر تکے تھے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ پھر علاج کر نہیں سکی ان انسانوں کا، جس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا مال خرچ کیا کرو، مال خرچ کیا کرو، رات کو بھی دن کو بھی، ٹھیک ہے۔ کوئی ڈبہ بنا لیں جس میں اٹھ کے رات کو بھی کوئی پیسے ڈال دیا کریں، رات کو نیت کر لیں، ٹھیک ہے، دن میں بھی، کھلے بھی چھپے بھی، خفیہ بھی صدقہ کریں اور اعلانیہ بھی صدقہ کریں۔ پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ان کے بھی رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ان کے اوپر کوئی غم، کوئی وہ نہیں ہوگا خوف۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو چھپا صدقہ ہے نا خاص طور پر، اور ویسے بھی چاہے آپ دکھا کر بھی کریں لیکن آپ کی نیت میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اعلانیہ صدقے کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کے اعلانیہ صدقہ کرنے سے کسی دوسرے کو انسپریشن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے اپنے عمل میں نیت میں ریا نہیں ہے تو آپ کے اس میں ریا نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں ریا نہیں لکھی جاتی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں، اور جس کو اخلاص کا اسپرٹ سمجھ آ گئی نا تو اس کو واقعی کوئی غم نہیں رہتا، پھر اس کو نہ اس مال کے چلے جانے کا غم ہوتا ہے۔ شیطان کبھی نہ کبھی اس کو آ کے سجھا سکتا ہے کہ وہ تمہاری فلاں چیز وہ تم نے کیوں دے دی، تو انسان کو چاہیے کہ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اجر پر اپنی نظر رکھے۔ سو آپ کو کوئی غم لاحق ہوا ہے، اور یہ تو باقاعدہ یہ ایک علاج ہے۔ آپ کو کوئی ڈیلی جو ہے نا کوئی اگر کوئی پرابلم آئی ہے اسی وقت اٹھیں صدقہ کریں، اور مصیبت آنے سے نعوذ باللہ خدا نخواستہ پہلے صدقہ کریں، اور روزانہ صدقہ کیا کریں۔ اور روزانہ صدقہ جو ہے نا وہ تو بالکل آپ کو نا ایک آپ کی طبیعت کو، آپ کے مزاج کو، آپ کی فکروں پریشانیوں کو ایک سطح سے اوپر آنے دیتا ہے ہی۔ آپ کر کے دیکھیں اور اس کو کنٹینیو کریں۔ آپ کوئی طریقہ بنا لیں، اور روزانہ صدقہ کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ روز 1000 روپیہ نکالیں یا 100 روپیہ نکالیں۔ آپ جو انسان جتنا افورڈ کرتا ہے، آپ ایک پانی کی بوٹل افورڈ کرتے ہیں، آپ گھر سے پانی کی بوٹل ٹھنڈی کر کے آپ کسی کو دے دیتے ہیں، آپ کہیں آدھا لیٹر 1 لیٹر آپ مہینے کا روزانہ کا دودھ لگا دیتے ہیں، کوئی مسکین کوئی بچہ پی لے، آپ کے گھر سے آ کے کوئی لے جایا کرے، کسی کا لگا دیں، کہیں پر دے دیں، لیکن کوئی ایسا طریقہ جس میں روزانہ آپ کے مال میں سے صدقہ جا رہا ہو، اس کے ثمرات آپ ضرور دیکھیں گے، اپنی طبیعت کے اوپر بھی، اپنے گھر کے ماحول کے اوپر بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ غموں کو دور کرنے کے جو نسخے میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں نا ایک میکینزم تھا کہ غم کو دور کرنے کا، سائیکالوجی کی بک تھی، کوپنگ ایک میکینزم ہے کہ جی کیسے کرنا ہے، ڈیورس کے ساتھ کیسے کوپ کرنا ہے، ڈیتھ کے ساتھ کیسے کوپ کرنا ہے، یا جو غم تو ساری دنیا میں چاہے وہ کافر ہے مسلمان اس کے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، دنیاوی غم سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں، آخرت کے غم کے فرق جو ہے نا وہ ہوتا ہے، ورنہ دنیاوی غم تو سب کے ایک جیسے ہیں۔ تو آپ یقین کیجئے کہ کوئی ایک بھی پریکٹیکل ٹپ مجھے اس میں نظر نہیں آئی، اور ہمارے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو فوراً صدمہ کوئی آیا بھی ہے، کوئی غم آیا بھی ہے، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی دل سے پڑھ لیتے ہیں نا، تو آپ کا ساری روح کا جو ایک ابال ہے نا، وہ جو تلاطم آنے لگتا ہے، وہ سارے جھاگ، وہ ساری موجیں جو ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہمیں طریقے اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، ہماری ان کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اپنے فرائض پہ نظر رکھیں. سب سے پہلے ایمان کے بغیر کوئی نیکی کام نہیں آئے گی. درست عقیدے کے ساتھ کم نیکیاں بھی کام آ جائیں گی، لیکن اگر عقیدہ درست نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر چاہے پہاڑ جتنی بھی نیکیاں ہوں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ہم قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں کریں گے. وہ ویٹ لیس ہو جائیں گی ساری بڑی بڑی پہاڑوں جتنی بھی نیکیاں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا کہ جو تہامہ کے پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. وہ حجاز کی ایک ماؤنٹین رینج ہے باقاعدہ، پوری بہت ہیوج ماؤنٹینس ہیں تہامہ کے پہاڑ، ان کے جتنی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا وزن ایک پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. وجہ ایمان نہیں تھا، نہ اللہ کی خاطر کی، نہ اللہ پر ایمان تھا، بس صرف فطری کسی تقاضے کے تحت کر دی کوئی نیکی، کوئی ہیومنزم کے تقاضے کے تحت نیکی کر دی، تو کہ بس یو جسٹ ہیو ٹو بی اے گڈ ہیومن، ریلیجن کی کس کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلی بات ایمان. اور ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، جیسے بھی ہم نے شروع میں بات کی نا کہ چھٹیوں میں ایمان گھٹ جاتا ہے. جب ہم آپس میں ملتے جلتے ہیں، کوئی تزکیہ کی بات کرتے ہیں، تو ایمان جو ہے وہ تھوڑا ابھرتا ہے اور واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کے بڑھانے کی جگہوں پر اپنے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ بنا کے رکھیں کہ جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو، ایسے اعمال جن سے ایمان میں اضافہ ہو. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایمان کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرے اور تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرے تو جان لو کہ تم مومن ہو، یعنی پھر تمہارے اندر ایمان ہے. تو لہٰذا پرکھ پھر ایمان کی کیا ہوئی؟ نیکی کرنا اور گناہوں سے دور رہنا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور اعمال کیے نیک. ایمان اگر آپ زبان نہیں کلامی کہہ دیتے ہیں نا کہ میرے اندر ایمان ہے، میرے اندر بڑا ایمان ہے، میرا یہ ایمان ہے، میرا وہ ایمان ہے، لیکن نہیں انسان زکوٰۃ دیتا، نہیں انسان نماز پڑھتا، نہیں انسان کسی خدمت خلق میں حصہ لیتا، تو ایمان کا ہر سرا اعمال صالحہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر آپ کسی بھی حدیث کی کتاب میں کتاب الایمان پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتاب الایمان میں ایمان کی جتنی ڈیفینیشنز ہیں وہ ساری یہ ہیں کہ یہ فلاں ایک کام کرتا ہے، وہ فلاں ایک کام کرتا ہے. وہ جیسے فار ایگزامپل کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، اسی طرح سے رات کو اٹھ کر نماز پڑھو، پھر اسی طرح سے یہ کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. پھر یہ ہے کہ ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ نیک اعمال میں آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سب سے جو اوپر والی شاخ ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور سب سے ادنا کیا ہے؟ سب سے ادنا کیا ہے وہ تو بعد میں آتی ہے. سب سے ادنا کیا ہے؟ مسلمانوں کے یعنی راستوں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. کوئی کانٹے دار چیز ہے، کوئی کیل ہے، کوئی سیفٹی پن آپ نکلیں، آپ دیکھتے ہیں کسی کی نوٹس بورڈ کی تھم پن گری پڑی ہے، ہو سکتا ہے کسی کو چبھ جائے. اب یہ نہیں کہ یہ میرا کلاس روم نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، میں کیوں کروں. آپ اپنے ایمان کے تقاضے کے تحت کریں کہ یہ میں ہٹا دوں، یہ کسی کو تکلیف نہ دے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ جو حدیث ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الکلم جو آپ کے وہ ہے نا جامع بات ان میں سے ہے. آپ نے 3 چیزیں اس میں ایڈریس کر دی. ایک لا الہ الا اللہ یعنی آپ کے عقائد، دوسرے خدمت خلق انسانوں کے ساتھ آپ کا تعلق کہ یہاں تک کہ راستے سے تکلیف دہ چیز بھی آپ نے ہٹانی ہے. تو پھر آپ دیکھیں کہ اور کتنے اس سے خدمت خلق کے دروازے کھلتے ہیں. تیسرے آپ کا اپنا دل کا تزکیہ، اور اس میں سب سے زیادہ چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے حیا. جب حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو، پھر انسان کو کسی چیز کی انہیبیشن نہیں رہتی. ٹھیک ہے. تو
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی انہوں نے، صرف پڑھی نہیں، قائم کیا اس کو اپنی زندگی میں۔ اگر اہدنا الصراط المستقیم کہا تو واقعی صراط مستقیم پر چلنے کی خواہش رکھی ہے، اور اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا تو پھر اللہ کے سوا کسی اور کو کی طرف دیکھا نہیں، نہ گائیڈنس کے لیے، نہ رہنمائی کے لیے، نہ عبادت کے لیے۔ پھر وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالیں، کبھی بھی اپنے مال کو اس طرح سے امپیور نہ چھوڑیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرا مال زکوٰۃ دینے سے کم ہو جائے گا، اس کا مال زکوٰۃ نہ دینے سے ہلاک ہوگا، وہ اس کو کبھی خود بھی استعمال نہیں کر سکے گا۔ برکت ہوتی ہی زکوٰۃ دینے والوں کے مال میں ہے، تو ایسے لوگوں کو اجر ملے گا اپنے رب کے ہاتھ سے، اور ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ پھر سورۃ الانعام آیا 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور نہیں ہم نے بھیجا رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، سو جو ایمان لایا اور اپنی اصلاح کر لی۔ ٹھیک ہے، ایمان پر ہم بات کر چکے، تھوڑی سی بات اصلاح پر کر لیتے ہیں۔ یعنی جب انسان نے سن لیا کہ جھوٹ گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے، تو پھر اپنی اصلاح کر لیں، چیک کریں اپنے آپ کو، قدم قدم پہ چیک کرنے لگ جائیں اپنے آپ کو۔ جب آپ نے سن لیا یا پڑھ لیا کہ غیبت کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کیسی اللہ تعالیٰ نے بڑی رکھی ہے ایک کراہت والی اگزامپل، کہ گویا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، تو چھوڑ دیں۔ چغلی والا جنت میں ہی نہیں جائے گا تو چھوڑ دیں، لگائی بجائی چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا جو سخت کلام اور کھردرا اور سخت دل ہے، سختی سے بات کرنے والا، بدتمیزی سے بات کرنے والا، لوگوں کو اپنے پاس سے، یعنی اس سے لوگ ریپیل ہوتے ہیں، اس کے لہجے سے اور اس کے طریقہ کار سے، کہ اس کے پاس کون بیٹھے۔ تو اس کے بارے میں بھی ایک حدیث ہے کہ ایسا انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اپنی اصلاح کر لیں جہاں کہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کہیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ یا اللہ مجھے میرے کمزوریاں، میری خامیاں، میرے عیب مجھے دکھا، اخلاقی بھی اور عقائد والے بھی، اور مجھے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ ایک دعا کو حفظ جان بنا لے، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اس کام کی جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ بس اس کے علاوہ ہم کوئی کام نہ کریں۔ ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں ایسے کاموں پر کہ جن کو ہم بظاہر نیکی سمجھیں اور وہ نیکی نہ ہوں۔ مال بھی لگایا، محنت بھی کی، وقت بھی لگایا اور ملا بھی کچھ نہیں۔ سورہ کہف کے اینڈ میں آتا ہے نا کہ قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کیا ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو سب سے زیادہ خسارے میں ہیں اعمال کے اعتبار سے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے زبردست کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا کوئی وزن ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ تو لہٰذا اپنی اصلاح کر لیں۔ نیکی کرنی ہے تو اس کے اندر دو چیزیں مسٹ ہیں، اخلاص، اللہ کے لیے نیکی کریں، اپنی نیت میں کوئی اور فطور نہ آنے دیں، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، اور نمبر 2 اس کا طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ اگر کہیں گے کہ مجھے تو بڑا ہمت پڑتی ہے مجھے، اور میں تو کم نماز پڑھ ہی نہیں سکتی، تو میں تو ظہر کے 4 فرضوں کی بجائے میں تو 8 ہی پڑھتی ہوں بھائی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو 8 رکعتیں پڑھنے پہ نہیں پکڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو خلاف سنت کرنے پر پکڑے گا، اور صرف پکڑے گا نہیں، ساری نماز ریجیکٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اپنی اصلاح کریں، اپنی اخلاقی اصلاح وہ ہم نے خود کرنی ہے۔ بڑی مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے کہ جب کوئی دوسرا اس کو کہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ بری عادت ہے، اس کو دور کر لو۔ بہت ہی کم لوگ
ہوتے ہیں اس بڑے دل کے کہ جو مان لیتے ہیں کہ ہاں آپ نے میری غلطی کی اصلاح کی، آپ کا جزاک اللہ، اور پھر وہ ڈیفینسو پہ بھی نہیں جاتے اور پھر اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن میجورٹی جو ہے اس کو مشکل ہوتی ہے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ کہ اپنی اس بات کی بھی ہم اصلاح کر لیں، اصلاح کرنے والے کو بھی چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے اصلاح کیا کرے، ایسے نہ کیا کرے۔ مومن کا آئینہ ہے نا، آئینے میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اپنی کوئی کمزوری نظر آتی ہے تو آپ کو اچھا ہی لگتا ہے نا، آپ اس کو اور قریب لے جاتے ہیں آئینے کے کہ مجھے اور کلوزلی نظر آئے۔ تو اس طرح بتائیں خاموشی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، پیار کے ساتھ، کہ تاکہ دوسرا جو ہے وہ افینڈ نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی آپ کو بتا بیٹھا ہے آپ کی کوئی ایسی کمزوری، تو اس پر ڈیفینسو ہونے کے بجائے اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگیں کہ یا اللہ مجھے بتا اور میری اصلاح کر اور مجھے توفیق عطا فرما۔ تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کو تو اوروں کی فکر ہی نہیں رہے گی نا۔ وہ کہتے ہیں نا، پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر میں کوئی برا نہ رہا، اس کو تو ہمیشہ اپنی اصلاح کی فکر رہے گی۔ اس کے سارے غم یہ نہیں ہوں گے کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور کدھر جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے، مجھے بلایا کیوں نہیں اور مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ ہمارے یہی غم رہ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایک اور آیت جو ریپیٹیشن ہے نا، جن میں ان کا میں پھر ذکر نہیں کر رہی۔ یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے بنی آدم، جب تمہارے پاس تمہارے اندر سے رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھ کر سنائیں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تقوی اور اصلاح، پیچھے صرف اصلاح کی بات تھی، اب تقوی اور اصلاح۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہاں آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہاں آپ نظر آئیں، اللہ تعالیٰ جہاں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا وہاں آپ نظر نہ آئیں۔ جن کاموں میں مشغول وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ کام آپ کریں، جن کاموں میں سے وہ آپ کو نہیں ایبسنٹ دیکھنا چاہتا ہے وہاں سے آپ ایبسنٹ ہوں، وہاں آپ نظر مت آئیں۔ یہ تقوی ہے۔ اور پھر اس زندگی میں آگے کی زندگی کی تیاری تقوی ہے۔ آگے والا دن، قیامت کا دن، موت کا دن، اس کے سفر کی تیاری، اس کو یاد رکھنا، یہ تقوی ہے۔ تو ایسے انسان کے اوپر پھر غم اور خوف نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ استقامت ایک قول ہے کسی اسلاف میں سے کسی کا کہ الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامات سے بڑی چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں کی کرامتیں ہیں، ہم معجزات اور کرامات، اور وہ اچھل سکتا ہے، وہ وہاں پہنچ سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے، وہ پانی پہ چل سکتا ہے، وہ ہوا میں اڑ سکتا ہے۔ استقامت کرامات سے زیادہ بڑی چیز ہے۔ استقامت دیکھیں کسی انسان کے اندر ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو شروع کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ پڑھ چکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، ان کو یو ٹرن لگ جاتا ہے۔ اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن ان کے سینے میں آیا اور پھر نکل گیا۔ سو اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگیں۔ استقامت والوں کو خوف اور غم نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان سورہ یونس آیا 62 کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو کہ اللہ کے اولیاء پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اولیاء اللہ کون ہے؟ ہر مومن جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ولی ہے اہل ایمان کا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو نکالتا ہے اندھیروں سے اور ان کو لے کر جاتا ہے روشنی کی طرف۔ تو اللہ کا ولی بننے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے فرائض پر نظر ڈالیں، میرے فرائض پورے ہیں یا نہیں، کیا میں پوری 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں یا نہیں، میں اپنے روزے پورے کیے ہوئے ہیں یا نہیں، میں اپنی زکوٰۃ پوری دیتی ہوں یا نہیں، میں نے کہیں کسی چیز میں ڈنڈی تو نہیں ماری ہوئی، میں حج کی استطاعت رکھتے ہوئے کہیں حج سے غافل تو نہیں ہوں، میں توحید میں کمپرومائز تو نہیں کرتی کہیں،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نوافل پڑھا کریں. اور جب انسان نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور معاونت اس کے ہر کام میں ہوتی ہے. اگر ہم ان چیزوں پر کر لینا عمل، تو پھر ہمیں یہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی غم اور غصے اور تکلیفیں ستاتی رہتی ہیں، پیٹی تھاٹس، وہ ہمیں شرم آئے گی ان سے. پھر کچھ چیزیں اور ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجئے. انبیاء کرام اور صالحین کے حالات زندگی پڑھا کریں، قصص الانبیاء پڑھا کریں. کتنا کچھ ہم نے سیکھا یوسف علیہ السلام کی حیات طیبہ سے. نوح علیہ السلام کو اگر دیکھیں تو نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو پکارا، کتنا کرب عظیم تھا. 950 سال کی ریاضت اور تبلیغ، اور پھر بھی لوگ ایمان نہیں لائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جب نوح نے ہمیں پکارا تو کتنے ہی ہم اچھے ہیں جواب دینے والے. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم تھے. تو نوح علیہ السلام کے حالات زندگی پڑھیں، ان کے مطابق دیکھیں، اور پھر ان کی جو دعا ہے اس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. انہوں نے دعا کی تھی انی مغلوب فانتصر، ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی تو دعا قبول کی، لیکن نوح علیہ السلام کے قصے میں ہی آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کذالک نجزی المحسنین، ہم ہر محسن کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اگر کوئی نوح علیہ السلام کی حالات زندگی پڑھے، ان جیسا صبر عظیم کرے، ان جیسی استقامت کرے، اس کے اوپر کرب عظیم آئے، وہ اس کا بھی ہم اسی طرح ہٹائیں گے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کا ہٹایا. پھر اسی طرح سے ایوب علیہ السلام، کتنی سخت بیماری تھی، اور بیماری کتنا ایک غم لے کر آتی ہے، کتنی نیگیٹو تھاٹس لے کر آتی ہے. انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کوئی شکایت نہیں ہے. کامن چیز آپ کو ہر نبی کی کیا ملتی ہے؟ شکایت نہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی بیماری اس سے دور کر دی، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اس کو واپس کیے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمتم من عندنا و ذکریٰ للعابدین. تمام عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو ایوب علیہ السلام کی طرح بیماریوں میں صبر کر لے گا، اس کو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے حالات کی تبدیلی لے آئیں گے. لیکن تبدیلی آتی بہرحال اپنے وقت پر ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کون تھا ساری زندگی؟ عیسیٰ علیہ السلام کا جو اتنا اس وقت کتنی وہ خوف کی اور غم کی کیفیت تھی کہ جب ان کی اپنی قوم کے بڑے بڑے جو یہ سورما ریبائز تھے وہ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور وہ رومنز کو لے آئے کہ ان کو آپ صلیب چڑھا دیں، قتل کر دیں. کیسے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اپنے بندے کی؟ ایسی مدد کہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کی ہی نہیں ساری زندگی، پوری دنیا کی ہسٹری میں. اور وہ کیا تھی؟ زندہ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر کیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، مت غم کرو، اللہ ہمارے ساتھ. تھرو آؤٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے غموں پہ اگر نظر ڈال لیں، حاجرہ علیہ السلام، آسیہ علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان سب کی زندگیاں ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ان سب سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان ہستیوں کے ساتھ پیش کیا آیا ہے. پھر ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی غم، ہمارے بجلی چلی گئی ہے، یو پی ایس بند ہو گیا ہے، فلان ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، بچے کا داخلہ میری پسند کے اسکول میں نہیں ہوا ہے، بچے کا رزلٹ میری پسند کا نہیں آیا ہے، اور کوئی ہوتے ہوں گے ذرا اس سے بڑھ کر بھی، ظاہر ہے. لیکن عموماً عام طور پر اگر آپ ان ٹوٹل آنیسٹی سوچیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر عافیت ہی رکھی ہوتی ہے. اور پھر کوئی چیزیں ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں.
ایک فارمولا جو اللہ تعالیٰ کا انسان کو غم دینے کا ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس کے کسی انجام کا، کرتوت کا نتیجہ ہے۔ دوسرا فارمولا یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ جنت میں بہت ہی بلند درجہ دینا چاہتا ہے، اور اس کا عمل ذرا ڈھیلا ڈھالا سا ہے، لیکن وہ اللہ کو پسند ہے بندہ، اور وہ عمل کے ذریعے سے اس درجے کو پہنچ نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو کچھ آزمائشیں دے کر اس کے درجات بلند کرتے ہیں، اس کے صبر کے نتیجے میں اور اس کی تکلیف کے نتیجے میں۔ تو جو ایک لیول ہے نا، ایک تو لیول ہے کہ آپ عام صبر کریں، ٹھیک ہے، دوسرا لیول ہے کہ آپ کہیں اس میں سے خیر ہی نکلے گی، تیسرا لیول جو بتایا جاتا ہے نا کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے اور آزمائش کے فارمولے کی معرفت ہو جاتی ہے، وہ لیول یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ انسان شکر کرتا ہے کہ مجھ پہ آزمائش آئی۔ اب میرے وہ درجات بلند ہوں گے جو اس آزمائش کے بغیر ہو نہیں سکتے تھے۔ عروہ بن زبیر ایک تابعی تھے، اور یہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہ بھانجے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نواسے ہیں، لیکن یہ ویسے صحابی نہیں ہیں، یہ بعد میں پیدا ہوئے تھے، اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو ان کو کوئی بیماری ہوئی، کوئی ایسا وائرس ہوا، واللہ عالم، لیکن جو طبیب آیا اس نے کہا کہ ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ورنہ جو سارا زہر ہے وہ پورے جسم میں پھیل جائے گا۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ کو نا کوئی یہ نشہ آور ایک دوائی آپ کو پلا دیتے ہیں، تاکہ آپ کو نا ایک طرح کا اینستھیزیا، وہ اس میں کوئی نشہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک حرام چیز کے ذریعے سے علاج کرواؤں، اچھا میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے سجدے کے دوران ٹانگ کاٹ لینا میری، ٹھیک ہے۔ سجدے کے دوران ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور انہوں نے کٹوا لی۔ اچھا اسی دن ان کے 2 بیٹے سفر میں تھے اور وہ انہی کے پاس آ رہے تھے ان کو ملنے کے لیے، ایک بیٹا گھوڑے سے گرا اور فوت ہو گیا سیم ڈے۔ اب لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہو گئے کہ اب کیا کریں، ان کو کیسے بتائیں، کسی نے کہا ٹھہر جاؤ، نہیں بتاتے، بعد میں بتائیں گے، یہ وہ۔ ان کے اپنے بیٹے نے غالباً اس نے کہا کہ نہیں بتا دو، اور وہ آیا اور اس نے بتایا اپنے باپ کو، دوسرے بیٹے کا، بھائی کے وفات کا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف اس پر جو اس نے لے لیا، اور اس پر بھی کہ جو اس نے دیا، فلک الحمد علی ما اعطیت وما اخذت۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ٹانگ کٹی ہے، دونوں بھی کٹ سکتی تھی، ایک بیٹے کی وفات ہوئی ہے، دونوں کی وفات کی خبر بھی آ سکتی تھی۔ تو اسی طرح سے یہ جو صالحین کے واقعات اور قصے ہوتے ہیں نا۔ پھر ایک اور بڑا زبردست نسخہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے وہ ہے تقدیر پر ایمان، کہ یہ تقدیر میں ہی لکھا تھا اور یہ کبھی ٹل سکتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور تقدیر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر وہ غم، ہر وہ مصیبت جو تمہیں آنی ہے یا زمین میں وہ پہنچنی ہے، وہ سب پہلے ایک کتاب میں لکھی جا چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بتائی آگے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں بہت غم نہ ہوا کرے اس چیز کا جو تم سے چلی گئی، اور نہ ہی تم اتنے اکڑتے پھرو اور اتراتے پھرو اس چیز پر جو تمہیں حاصل ہو گئی۔ تقدیر پر ایمان انسان کی خوشیوں اور غموں کو معتدل رکھتا ہے، تو لہٰذا تقدیر پر ایمان۔ پھر اسی طرح لوگوں کی کہی ہوئی باتوں کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم علاج ہے، اور وہ کیونکہ ہماری بہت سی جو غم ہے نا ان کا باعث لوگوں کے رویے اور باتیں ہوتی ہیں، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور بعض اوقات واقعی بڑی پینفل باتیں ہوتی ہیں اور بڑے پینفل رویے ہوتے ہیں، بڑی پینفل بے اعتنائیاں ہوتی ہیں، لیکن اب انسان کیا کرے؟ آپ 24 گھنٹے ایک انسان کو سمجھا نہیں سکتے، آپ اس کو واپسی جواب دیں گے تو لڑائی اور شر کتنا ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کفار مکہ نے کہہ چھوڑا ہے اس طرح کی بہرحال ہمیں کوئی باتیں نہیں کسی نے کہی نا، یعنی ایک وقت پہ صادق اور امین، اور دوسرے ہی لمحے جب وہ آئیڈیالوجی خلاف ہو گئی تو کاہن، دیوانہ،
ساحر، مجنون، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اس کا تو کوئی ارادہ ہی اور ہے، یہ تو پتہ نہیں کوئی ہماری چودراہٹ چاہتا ہے، بادشاہت چاہتا ہے، اور کیسی کیسی باتیں شعر و شاعری میں کہنے لگے. وہ لوگ جو ہم درد تھے، جو کل کے خون کے رشتہ دار تھے. ابو لہب چچا تھا، بڑا پیار کرتا تھا، اور کتنا بدترین دشمن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے واپسی کوئی بھی شر کا جواب دینے کا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے 3 مقامات، علماء کرام کہتے ہیں کہ 3 مقامات ہیں قرآن حکیم میں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی تکلیف دہ باتوں کا علاج بتایا ہے، اور تینوں مقامات پر ایک ہی علاج ہے. ایک ہے سورہ ہجر کا آخری آیات، سورہ طٰہٰ اور سورہ قاف. اور تینوں میں کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان لوگوں کی باتوں سے، یعنی آپ کو تکلیف پہنچتی ہے. آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کریں. آپ اپنی تسبیحات میں اضافہ کریں. آپ اپنی زبان کو اس طرح ضائع مت کریں، اس طرح مت تھکائیں کہ آپ کسی کے شر کا جواب شر سے دیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں. نہیں، آپ خاموشی اختیار کریں اور آپ اپنی تسبیحات میں اضافہ کریں. پھر اسی طرح سے علماء کرام کہتے ہیں کہ کسی انسان پر پے در پے اگر کوئی غم اور تکلیفیں آ رہی ہوں تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھا کرے. پھر غموں کا ایک اور علاج لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ کہنے سے یونس علیہ السلام کا وہ کیا غم ہوگا آپ سوچئے. مچھلی کے پیٹ کے اندر ہونا کوئی ہم سوچ ہی نہیں سکتے، اصل میں حقیقت یہ ہے. تو اس میں سے اللہ نے نکالا، اللہ تعالیٰ نے عافیت دی، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تیمارداری کی، وہ کدو کی بیل اگائی، واپس بھیجا، اپرچونٹی دوبارہ دی، ساری سلیٹ صاف کر دی. لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی سمجھ کے پڑھتے ہیں اس کو؟ جب ہم سے کوئی گناہ ہو اور ہمیں ہو کہ میری کسی وجہ سے مجھے یہ تکلیف آ گئی ہے، میری پکڑ آ گئی، سب سے پہلے انہوں نے اقرار کیا اللہ کی وحدانیت کا. تو میرے ساتھ جو بھی کر لے میرا رب تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے میرا، اور تو پاک ہے. تو پاک ہے اس بات سے کہ تو کوئی ضرورت سے زیادہ یا گناہ سے یا لغزش سے زیادہ تو کوئی سزا دے. تو نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے. انی کنت من الظالمین، غلطی تو ساری میری ہے، مجھ سے ظلم ہوا ہے اپنی جان پہ، میں نے لغزش کھائی ہے، میرے سے ججمنٹ میں غلطی ہو گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نکالا. تو اس طرح سے ہم آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں. ہماری سب سے بڑی مشکل اب یہ ہو گئی ہوئی ہے کہ ہماری ہر چیز حلق سے اوپر ہوتی ہے. ہم آیت کریمہ ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں بجائے اس کے کہ خود اللہ تعالیٰ سے ہم مغفرت طلب کریں، تنہائی میں کریں، تہجد میں اٹھیں، روئیں، نادم ہوں. ہم لوگوں کو بلا لیتے ہیں، ہم دعوت بنا لیتے ہیں. اس پر میں نے پہننا کیا ہے، اس پر میں نے مینیو کیا رکھنا ہے. وہ ہماری ایک استاد تھیں، وہ کہتی تھیں کہ لوگ اکٹھے کر لیے جاتے ہیں اور وہ سب کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ من کے وہ پھینک رہے ہوتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں انی کنت من الظالمین. اور جو خاتون خانہ ہے جس کا سارا مسئلہ ہے وہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا، اور ان بیچاروں نے پتہ نہیں، ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ ہم نے اپنی جان پہ کیا ظلم کیا ہے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں. ہم نے ہر چیز کو سیریمونیل بنا دیا ہے. اس چیز میں سے ہمیں نکلنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے رابطے ہمیں بہتر بنانے ہوں گے. اپنا بانڈ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہتر بنانے کے لیے اپنی دعائیں خود کریں اللہ تعالیٰ سے. دعا سے بڑا غم کو دور کرنے والی کوئی چیز نہیں. قبول تو بعد میں ہوتی ہے نا. آپ یقین کریں، آپ ایک دفعہ اپنے مصلی پر اپنی نماز کے بعد آپ دعا مانگ کے اٹھ جائیں، آپ کا غم ختم ہو چکا ہوتا ہے. چاہے وہ حالات چینج ہونے میں وقت لگے، لیکن وہ آپ کی روح کے اوپر ایسا مرہم رکھا جاتا ہے کہ میں نے دعا کر لی ہے نا، بس اب ٹھیک ہے، میں نے دعا کر لی. وہ غموں کی پوٹلی بنا کے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کو دے دیا کریں. اللہ تعالیٰ میری یہ گتھی ہے، اسے سلجھا دے، مجھ سے نہیں سلجھ رہی، میں نہیں لوگوں کے پاس جا سکتی، میں نہیں بندے کے آگے اپنے غم بیان کر سکتی، تو ٹھیک کر دے سارا کچھ.
مجھے لوگوں کا محتاج نہ بنا، تو آپ دیکھیں کیسا وہ سارا کچھ ٹھیک کر دے گا۔ اور آخر میں ایک اہم ترین پتے کی بات، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ ہم اس دنیا میں خوش رہنے کے لیے آئے ہی نہیں ہیں، جو خوشی ملے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جی خوش ہو کے لیں، شکر کر کے لیں، لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت بنائے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے۔ کیا ہمارا یہ غم ہے یا اللہ میرے کوئی احسن عمل ہیں بھی کہ نہیں؟ کبھی اس بات پہ غم ہوا یا اللہ میرے کوئی اچھے اعمال ہیں جو میں تجھے دکھا سکوں، جن کی وجہ سے تو میری بخشش کر دے قیامت کے دن؟ کبھی اس بات کا غم ہوا؟ اور اگر نہیں ہوتا تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور پھر یہ کہ آخرت کے مراحل کو یاد رکھیں، موت کے دن کو یاد رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت کا وقت تھا وہ ایسے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کوئی چادر یا جو بھی ایک کپڑا تھا وہ آپ اپنے منہ پر ڈالتے اور پھر اس سے گھبراہٹ ہوتی، پھر ہٹاتے، اور آپ فرماتے ان للموت سکرات، موت کے لیے بے ہوشیاں ہیں، گھبراہٹیں ہیں، اللہ کا وہ بندہ۔ تو ہم کیسے موت والے دن سے اور موت کے فرشتے سے ہم کیسے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ پھر قبر کے سوال جواب، پھر قبر کی گھبراہٹیں، قبر کی تنہائیاں، قبر کے عذاب، قبر کا فتنہ، پھر حشر کا دن، جی اٹھنے کا دن، جس دن سب نے اکیلے تن تنہا نامہ یا مال گلے میں لٹکا کے تو اللہ کے ہاں پہنچنا ہے اور اللہ کو فیس کرنا ہے اور میزان لگنا ہے۔ اگر ہمیں کوثر سے محروم کر دیا گیا تو ہم کیا کریں گے؟ نامہ یا مال بائیں ہاتھ میں ملا تو ہم کیا کریں گے؟ تو یہ غم پالنے والا غم یہ ہے۔ بالکل ایک مومن جو ہے ٹھیک ہے وہ اپنے غموں کے علاج بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، حتی الامکان اپنے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ رکھتے ہوئے، لیکن وہ ان غموں کو ایک حد سے آگے نہیں نکلنے دیتا، کیونکہ اس کا اصل غم اس کی آخرت ہوتی۔ اس کے علاوہ کچھ مصنون دعائیں ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس وہ کتاب ہو ادعوا ربکم، اور یا پھر اگر آپ کے پاس ایاک نستعین کی ایپ ہے آپ اس کے اندر دیکھیں، آپ کو غموں کے ختم کرنے کی بڑی خوبصورت دعائیں ملیں گی، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اپنا جو ہے نا استغفار، اس کی بھی کثرت رکھیں، استغفار کی کثرت سے بھی ابنڈنس آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کمپیریزن میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی چیزیں یہ تو آپ کو سائیکالوجسٹ بھی بتاتے ہوں گے۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں، اوپر نہ دیکھیں، اوپر دیکھنے والا غمگین رہتا ہے، حاسد ہو جاتا ہے، اور پھر حاسد تو اپنی ساری، حاسد کا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایسے غم میں مبتلا ہے جس کا کہ اس کو کوئی اجر بھی نہیں ملنا۔ ویسے تو غم کا جو ہے وہ تو کانٹا بھی چبھنے کا غم ہے، تو وہ اس کے کم از کم درجات تو بلند کرتا ہے، گناہ تو معاف کرتا ہے۔ حاسد مغموم بھی رہتا ہے اور گنہگار بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگیوں میں عافیت رکھے، اور جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے، آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے آزمائشوں سے، لیکن اگر آ جائیں تو اس میں پھر یاد رکھنا چاہیے کہ جنت جو ہے وہ نفس کی ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، اور دوزخ جو ہے وہ نفس کی شہوات سے گھیری گئی ہے، پسندیدہ چیزوں سے گھیری گئی ہے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔